بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہے میری تمام یوٹیوب فیملی؟ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو جی یہ رات کا کیا ٹائم تھا؟ مجھے لگتا ہے 12 سے اوپر کا ہی ٹائم تھا، ایگزیکٹ نہیں اب مجھے یاد۔ اور صبح کو جب بھوک لگتی ہے، جو خوشبو یہ پھیلاتی ہے نا، اس سے سب کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ہی کام ہے، یہی کر سکتی ہے۔ وہ کھانے کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ساسز وغیرہ مسالے جب ڈالتی ہے تو خوشبو کہتی ہے میں بھی تے تسی بھی۔ بس یہ اس نے کوئی چکن میرینیٹ کیا تھا اور اوپر اس نے چیز رکھا اور کیچپ اور سلاد وغیرہ لگایا، جو کہ بہت مزے کا بنا تھا۔ اور اللہ کی بندی دیکھیں، اس کا نہیں اتنے سے گزارا ہوتا، یہ اوپر سے ایکسٹرا مسالہ ڈالتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کھاتی کیسے ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ اور یہ شروع سے اسپائس کھاتی ہے، یہ نہیں کہ اب کھاتی ہے، اب بلکہ زیادہ کھانا شروع ہو گئی ہے۔ بس جی کوئی کہہ رہا تھا میں نے پراٹھا رول کھانا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے برگر کھانا ہے، تو جو چیزیں پڑی تھیں میں کہا سارا کچھ بنا لو اور بنایا۔ کیونکہ عبدالاحد ایک دفعہ کہتا تھا میں نے پراٹھا کھانا ہے، دوسری دفعہ کہتا تھا میں نے برگر کھانا ہے۔ میں کیسا کرو دونوں چیزیں بنا لو۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی کھا رہا تھا، کبھی وہ جا کے پراٹھے کی بائٹ لے رہا تھا، کبھی وہ جا کے برگر کی بائٹ لے رہا تھا، مگر بہت مزہ آیا۔ بس جب صبح آئی ہوتی ہیں نا تو ہماری راتیں ایسے ہی گزرتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، پھر بعد میں بڑا مس کرتے ہیں ہم۔ تو جی بس یہ صبح جب اٹھی، باہر دیکھا تو جناب اتنی یہ بارش تیز لگی ہوئی تھی، اور لگ بھگ کہیں فجر کے بعد سے، اور یہ 2-3 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی تھی کہ پانی اکٹھا ہو گیا تھا۔ مگر گھنٹے بعد جب رکی تو بہرحال موسم کو اچھا کر گئی تھی۔ بات موسم کی ہوتی ہے، بارش رک گئی ہے، خنکی آ جائے، پنکھے کی ہوائیں ٹھنڈی ہو جائیں، گرمی کی شدت کم ہو جائے، یہی بہت ہوتا ہے۔ ادروائز جتنی گرمی میں کہتی ہوں پڑتی ہے یا ہوتی ہے نا، تب بھی ایسے لگتا ہے کہ بس سانس بند ہونے والا ہو گیا ہے۔ شکر کرتے ہیں اللہ کی ذات کا کہ وہ اتنا کرم کر دیتا ہے اور اتنی اچھی بارش ہو جاتی ہے۔ تو جی لو جی، آج پھر ہم گوجرانوالا سے نکلنے لگے ہیں، اور آج ہمارا منہ ہے لاہور کی طرف۔ اور یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے گوجرانوالا کی نشانی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس چوک کو کہا جاتا ہے چندہ قلعہ۔ یہ ہمارے سٹارٹ میں آتا ہے گوجرانوالا کے، اور یہ نشانی ہے ہمارے گوجرانوالے کی۔ اور دیکھیں موسم کیا خوبصورت ہوا تھا۔ اچھا نکلتے ہوئے صرف میرے ہسبینڈ نے ناشتہ کیا تھا، ہم میں سے کسی نے ناشتہ نہیں تھا کیا، کیونکہ صبح صبح نکلے تھے۔ اور ویسے بھی میں اسلام آباد جاؤں، لاہور جاؤں، تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ میں پٹھانوں کے ہوٹل سے جو ہے نا وہ پراٹھے اور چنے کھاؤں۔ مجھے ان کے پراٹھے اور چنے بہت مزے کے لگتے ہیں۔ مجھے گھر میں لا کے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہاں پہ آتا ہے مزہ۔ اس دفعہ تو ہر گھر میں بھی بڑے کھائے ہیں۔ تو جی 1-2 جگہ پہ رکے تو کسی کے پاس پراٹھے نہیں تھے تو کسی کے پاس چنے نہیں تھے۔ یہاں پہ بڑے ہم ساجدہ جی کے بیٹھے، اتنا اچھا موسم ہے، بعد میں پتہ چلا جی چنے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے بھی نکلے، چلتے یہاں تک آتے آتے نا وہ پراٹھے کا نام سن کے نا عبدالاحد کو اتنی بھوک لگ گئی کہ وہ باقاعدہ تنگ کرنے لگ گیا۔ اسے کہیں دودھ پی لو، کوئی بسکٹ کھا لو، کچھ کھا لو، نہیں نو پاٹھا، بس پراٹھا ہی کھانا ہے اب۔ تو یہاں پہ پھر ایک نظر آیا تو یہاں پہ رکے، تو اللہ کا شکر ہے۔ حالانکہ اس نے بھی کہا کہ جی پراٹھے ختم ہو گیا، اب میں روٹی کے ساتھ چنے دوں گا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں روٹی کے ساتھ نہیں دو، ہمیں ایسے کرو گھی لگا دو اندر جیسے بھی بنتے ہیں۔ تو یہ بیچاروں کے نا آدھے نیچے گر گئے، آدھے اوپر رہ گئے، کہ کہتے ہیں کہ ہم پیڑے جو ہے نا وہ کر کے رکھتے ہیں۔ میں کہا بات تو سچی ہے، مگر اتنے مزے کے تھے واقعی، بالکل تازہ تازہ گھی لگا کے اور تازے تازے پراٹھے۔ یہ تندوری پراٹھے بہت مزے کے لگتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی کھاتے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ساتھ میں یہ پٹھانوں کی چائے، حالانکہ میٹھا اس میں کتنا تیز ہوتا ہے، پر پراٹھوں کے ساتھ لگاؤ۔ ویسے میں کبھی بھی تیز میٹھے والی چائے نہیں پی سکتی ہوں، مگر یہ پٹھانوں کے ہوٹل پہ جب جاتی ہوں نا تو پھر بڑے مزے سے پیتی ہوں۔ بس یہاں بیٹھ کے مزے سے ناشتہ کیا۔ بس جی جب پیٹ پوجا ہو گئی تو ایسے لگا سارے ہرے ہرے ہو گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک جگہ پہ بھی رکو، دوسری جگہ پہ بھی رکو، رکتے رکتے کرتے کرتے نا بھوک کافی چمک گئی تھی۔ حالانکہ ٹائم تو بہت زیادہ نہیں تھا ہوا، مگر شاید موسم اچھا تھا تو لوگ نکلے تھے، تو اس لیے ناشتہ ہر جگہ پہ ختم ہی ہو رہا تھا۔ بس یہ پھر ہم نکلے اپنی منزل کی طرف۔ ہم جا رہے تھے لاہور۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے ایک بھائی جو ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں، تو بس انہی کی طرف آج جا رہی تھی۔ اور یہاں جب رستے میں آئے تو دیکھا کہ لاہور سائڈ پہ تو بارش کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ خاصی گرمی تھی۔ یہ دیکھیں دھوپ بہت تیز نہیں تھی، مگر کافی نکلی ہوئی تھی اور گرمی تھی۔ لگ ہی نہیں تھا رہا کہ یہ ہم لوگ اتنی بارش جو ہے نا وہ چھوڑ کے آئے ہیں یا اتنا اچھا موسم چھوڑ کے آئے ہیں۔ مگر ہر جگہ وہی ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ہو رہی ہے اور دوسرے علاقے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بارش کا کوئی نام و نشان بھی ہے۔ یہاں پہ تو پورے لاہور میں شاید کہیں ہو رہی ہو، مگر اس وقت نہیں۔ مگر جب ہم لوگ آ گئے تھے اس کے بعد یہاں بھی کافی بارش ہوئی ہے۔ پھر مجھے آ کے بچوں نے بتایا ہے کہ باہر بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بس جب بیٹھے ہوئے تو میں نے نا ایک دم سے پیاس لگی، تو میں نے نا بھتیجی کو کہا، میں نے کہا لشوا پانی دو نا۔ اس نے جب مجھے پانی لا کے دیا تو اس نے سادہ پانی دیا مجھے،
کوئی ٹھنڈا نہیں. میں حیران، میں کہا الشبا یہ مجھے سادہ پانی دیا ہے. کہتی پھپھو ہم تو سادہ ہی پانی پیتے ہیں. مجھے اتنا حیرت کا جھٹکا لگا نا کہ اتنی شدید گرمی میں کون سادہ پانی پی سکتا ہے. تو پھر اس نے ہمیں برف ڈال کے دی. تو کہتی ہے نہیں پھپھو ہم لوگ سارے گھر والے جو ہے نا وہ سادہ پانی پیتے ہیں. میں کہا بھائی تہاڈی گرمی نوں بھی سلام تے تہانوں بھی سلام. اتنی شدید گرمی میں کم از کم پیا نہیں جاتا مگر آپ لوگ پی رہے ہو، حیرت ہے. اچھا بس یہ جناب مجھے پودا اتنا مزے کا لگا، اچھا لگا کہ بھابی نے کیا کیا تھا کہ اس میں گملے میں مٹی ڈال کے نا اوپر آرٹیفیشل پودا لگایا ہوا تھا. تو وہ اتنا فریش اور اچھی لک دے رہا تھا. مجھے یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا. میں کہا میں بھی یہ کروں گی. بس جی یہ میں چلتی پھرتی کچن میں آئی. میں نے کہا دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب بھابی کوکنگ کر رہی تھیں اور یہ آئی تھنک وہ سویٹ کے لیے کریم بیٹ کر رہی تھیں. چکن وغیرہ کاٹ کے کوئی رکھا، کوئی میرینیشن کی. بس وہ ہوتا ہے نا کہ گرمی میں خود تو بندہ کچھ نہ کچھ گزارا کرتا ہے پر جدوں پھر پرونے پہ جانا. اصل میں نے بتایا نا کہ مجھے زیادہ پھر ہوتا ہے کہ یہ صبغہ کا ہی، میں رکی بھی صبغہ کی وجہ سے تھی ادھر بھی جانے کے لیے کہ میں نے بھابی کو کہا تھا میں کہا صبغہ آئے گی تو پھر میں آؤں گی نا. ایک دفعہ پہلے نکلنے لگی ہوں تو پھر رک گئی ہوں. بس یہ بیٹھ کے کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا، کوئی موبائل چلا رہا تھا، اسی طرح انجوائے ہو رہا تھا. اور یہ جی الحمدللہ پھر ٹیبل سجنا شروع ہو گیا. اچھا یہاں ٹیبل سجتے ہوئے دیکھ کے نا مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی ہے. فلیحہ نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ کے ولاگز دیکھ کے نا بھوک چمک جاتی ہے. تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صرف آپ کی نہیں چمکتی ہے، میری اپنی بھی چمک جاتی ہے کہ مجھے خود بھی میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب یہ میں سارا کچھ شوٹ کر رہی ہوتی ہوں، ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں، تب تو نہیں میں اس کا وائس اوور کرتی. بعد میں جب ایڈیٹنگ کرتی ہوں، ویڈیو تیار کرتی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں اور سامنے یہ چیزیں مجھے اور وہ ٹیسٹ یاد آتا ہے نا تو میرے اپنے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ سچی ہیں، میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے منہ میں بھی پانی آتا ہے. تو ماشاءاللہ جی بھابی نے بہت مزے کا کھانا بنایا تھا. انہوں نے یہ جو ہے رائس، عربک رائس بنائے تھے، کابلی پلاؤ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ چکن کے ساتھ انہوں نے اسٹیم چکن کے ساتھ سرو کیا تھا. ساتھ میں انہوں نے مٹن کڑی بنائی تھی اور بون لیس چکن کڑاہی بنائی تھی. بہت اچھا کھانا، بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں میری بھابی. بلکہ ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے، سنبل سیم شفیع کے نام سے ان کا چینل ہے. اگر آپ کو اچھی ریسیپیز چاہیے ہوں تو آپ ان کا چینل بھی وزٹ کر سکتی ہیں. بہت بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں. بس یہ ساتھ میں یہ سویٹ تھی، لوٹس کیک تھا، بہت مزے کا تھا. اور مجھے چاولوں میں مجھے یہ کشمش اتنی پسند ہے. ان چاولوں کا مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں کشمش، میں تو سادے پلاؤ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کشمش ڈالتی ہوں. بہرحال جی بہت مزے کا کھانا تھا. اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بس جب کھانا شانا کھا کے فارغ ہوئے تو بھابی کہتی ہیں کہ چلیں نا عبدالاحد کو سامنے ہی پارک ہے تو اس کو جھولے دلوا کے لے کے آتے ہیں. میں نے کہا چلیں، تھوڑا کھانا کھایا ہے، واک بھی ہو جائے گی، تھوڑا چکر لگ جائے گا. جب باہر نکلے تو واقعی دیکھا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، مگر بارش ہونے کے بعد کوئی آثار لگ نہیں تھے رہے، صرف نظر آ رہے تھے. فیل کرنے میں حبس فیل ہو رہا تھا، اتنی گرمی اور سانس گھٹن ہو رہی تھی. اچھا یہ میں نے دیکھا کہ پارک میں نا یہ انہوں نے پانی کے پرندوں کے پانی کا انتظام کیا ہوا تھا اور مجھے یہ چیز ان کی بڑی اچھی لگی اور اپیل کی کہ انہوں نے ایک پورا چھاؤں کی ہوئی ہے درخت نے، اس کے نیچے انہوں نے یہ جو ہے نا برتن رکھے ہوئے ہیں پانی والے. کیونکہ جب دھوپ چڑھتی ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے تو وہ پرندے پھر گرم پانی پیتے ہیں. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا کہ یہ واقعی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی چھاؤں والی جگہ میں رکھیں جہاں پانی ٹھنڈا تو نہیں ہوگا مگر چلیں ایٹ لیسٹ وہ تپش والا پانی تو نہیں نہ ہوگا. تو بس یہ اتنی گرمی تھی کہ میں نے کہا نہیں جی باہر گھر چلیں، یہاں نہیں ہو رہا. اچھا جب میں واپس آئی تو یہ سامنے پلاٹ تھا بھابی کے. تو مجھے صبح کہتی ہے ماما یہ سامنے دیکھے ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے. اور میں عبدالاحد کا یہاں پہ پیمپر پھینک کے گئی ہوں. تو میں کہ اللہ کی بندی دیکھا نہیں تھا. کہتے نہیں جب میں نے پھینک لیا تھا نا پھر میں نے دیکھا تو کوئی حال نہیں ہماری پاکستانی قوم کا. تو بس یہ واپس آئے تو آگے پھر ہم لوگوں نے سویٹ کو انجوائے کیا. بہت ہی مزہ آیا، بیٹھ کے گپیں شپیں لگائیں اور باتیں کیں سارا. تو یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا واقعتاً میں یہ سنتی تھی باقیوں سے کہ ہم یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کریں. مجھے خود بھی اب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا میں مس نہ کروں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. انسٹا اور فیس بک پہ فالو کیجیے گا. جزاک اللہ.